السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ سے شیئر کروں گی توبہ استغفار کی فضیلتیں اور قرآن پاک میں اور حدیث کے ذریعے استغفار کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف استغفار کی فضیلت سے جو چاہتے ہیں انہیں وہ ملتا ہے، خاص طور پہ رزق اور اولاد۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ڈپریشن ختم ہوتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے میں نے معجزات سنے ہیں اور دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر جیسے کافی ساری لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو کام میں بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں، وہ کافی بڑی بڑی صورتیں نہیں پڑھ پاتی ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ ایسی صورت ہے کہ جس سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، سارے، کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو، جادو ہو یا اثرات وغیرہ، اور کیا نام ہے، کوئی رشتہ کرنا ہو لڑکی لڑکے کا، یا کوئی بھی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو دنیا کا، آپ سمجھے کوئی بھی مسئلہ ہوگا نا، آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں تو آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن پڑھنی آپ کو ڈیلی ہے۔ اسی طریقے سے استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیثوں میں، قرآن شریف میں بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ آپ کے ہر مسئلے کا حل استغفار میں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بھی شیئر کروں گی جس سے آپ کا ایمان بہت زیادہ تازہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کو کافی ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ اس چیز سے یہ کام ہو جائے گا، اس چیز سے یہ کام ہو جائے گا، لیکن جب آپ کسی کی منہ زبانی کوئی واقعہ سن رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو اس پہ بھروسہ اور ایمان بہت زیادہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے لیے بھی اگر کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ورد کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اور اس کو جستجو کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً میرا بھی یہ کام ضرور ہوگا۔ تو میں آپ کو واقعہ بھی سناؤں گی، لیکن میں آپ کو استغفار کی کچھ فضیلتیں سنانے چاہ رہی ہوں اور قرآن پاک سے بھی بتانا چاہ رہی ہوں، تاکہ آپ کا اور ایمان پختہ ہو جائے پہلے کہ قرآن پاک میں اور حدیثوں میں استغفار کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو واقعہ سناؤں گی۔ توبہ استغفار کے فضائل۔ قرآن و حدیث کے اندر توبہ اور استغفار کرنے کے فضائل اس قدر کثرت اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کہ ان کو لکھنے کے لیے بذات خود ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ بے شک تاہم یہاں اس عمل کے رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے کچھ فضائل آپ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ انہیں وقتاً فوقتاً دیکھتے اور پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ دل میں اس عمل کی قدر و قیمت پیدا ہو اور ان فضائل کے حصول کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جائے۔ آپ سے فضیلت بیان کرنے کا یہی مقصد ہے اور واقعات بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ آپ کا ایمان اور تازہ اور مضبوط ہو جائے، اور جو بھی آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس پہ پورا پکا اور مضبوط یقین ہو جائے۔ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ سورہ بقرہ 222 آیت نمبر۔ حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے جوان سے محبت کرتے ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ سورہ انفال۔ استغفار کرنے سے باران رحمت کا برسنا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے استغفار کی یہ فضیلت بیان فرمائی، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا، اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 اور 11۔ استغفار کرنے سے مال و اولاد میں ترقی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کی یہ فضیلت بھی بیان فرمائی،
اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 12۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اولاد سے محروم ہوں، میرے یہاں کبھی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کثرت سے استغفار اور صدقہ کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہیں اس کی برکت سے اولاد کی نعمت حاصل ہو۔ راوی کہتے ہیں وہ شخص کثرت سے استغفار اور کثرت سے صدقہ کرنے لگا، اس کی برکت سے اس کو 9 نرینہ اولاد نصیب ہوئی۔ استغفار کی برکت سے باغات اور نہروں میں فراوانی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے ان کے سامنے استغفار کی ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ سورہ نوح۔ استغفار کی برکت سے جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ سورہ ہود 52 آیت نمبر۔ استغفار ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے استغفار کو تھام لیا یعنی کثرت سے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں، ہر غم اور فکر سے کشادگی عطا کر دیتے ہیں اور اسے اس جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی کثرت سے ہر غم اور فکر سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ پچھلی حدیث میں استغفار کی فضیلت میں یہ الفاظ مذکور ہیں، اللہ تعالیٰ کثرت سے استغفار کرنے والے کو ہر غم اور فکر سے کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ بے شک کثرت سے استغفار کرنے والے کو بے گمان رزق ملتا ہے۔ پچھلی حدیث میں استغفار کی فضیلت میں یہ الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کثرت سے استغفار کرنے والے کو اس جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک ایسا ہی ہے، سچی توبہ کرنے والے کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس ساری زمین بھر کر بھی خطائیں لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں ساری زمین بھر کر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ تو یہ تھیں کچھ استغفار کی فضیلتیں جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اچھا، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک شیخ یونیورسٹی میں استغفار کے بارے میں لیکچر دینے گئے۔ لیکچر کے بعد ایک آدمی نے ان کو بلایا اور کہا، یا شیخ، میں روزانہ 30,000 بار استغفار کرتا ہوں۔ شیخ نے ان سے پوچھا، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی ہے، مجھے بتائیں اس سے آپ کو کیا ملا، کیا فائدہ ہوا؟ اس نے جواب دیا، واللہ یا شیخ، میں نے کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا مگر میری دعا قبول ہوتی ہے۔ مطلب استغفار کی فضیلتیں میں نے آپ کو اتنی بیان کی ہیں قرآن پاک کی حدیثوں سے، صورتوں سے، حدیثوں سے، اور میں نے آپ کو یہ ایک بتایا بھی ہے کہ 30,000 ٹائم ایک شخص استغفار کرتے تھے تو ان کو مطلب کہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی دعا کے لیے، اتنی استغفار میں برکت ہے۔ تو یہ سب استغفار کی میں نے برکتیں آپ کو بتائی ہیں، وہ اس لیے کہ جو میں اب واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں اس پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بارے میں قرآن پاک میں رزق کا بھی وعدہ کیا ہے، غم و پریشانی دور کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے، جنت میں داخلے کا بھی وعدہ کیا ہے، اولاد کا بھی وعدہ کیا ہے، مطلب سب چیزوں کا وعدہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ تو استغفار پہ کوئی شک کی گنجائش ہونی ہی نہیں چاہیے۔ آپ کسی بھی کام کے لیے استغفار کو پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟
واقعہ یہ ہے کہ ایک لڑکی تھی، میں نے انہیں خود بظاہر دیکھا تھا، نام نہیں لوں گی میں ان کا. وہ بہت زیادہ نہ سمجھے مغرور تھی. شادی سے پہلے بہت زیادہ مغرور تھیں، غرور تھا، خوبصورت بھی تھیں، بال بھی اچھے تھے ان کے، اور نہ وہ ملتی کم تھیں لوگوں سے. وہ مطلب اپنے ایٹیٹیوڈ میں رہتی تھیں، ملنا کم پسند کرتی تھیں لوگوں سے، بات چیت کرنا. اور بہت زیادہ امیر تھیں، بہت پیسے والی تھیں، بہت امیر تھیں. مطلب بہت زیادہ امیر کہتے ہیں نا، وہ تھیں. بہرحال وہ کسی سے بات کرنا، کسی کو منہ لگانا زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، اور لوگوں کا دل چاہتا تھا ان سے بات کرنے کا، ان کی ایک جھلک دیکھنے کا. مطلب کوئی گھر میں بھی آتا تھا نا، تو وہ ایک کمرے میں اپنے جو ہے نا ایک کمرے میں ہوتی تھی، وہ زیادہ کسی کے پاس نہ بیٹھتی تھی نہ اٹھتی تھی. بہرحال مطلب لوگ ان کو گھمنڈی، غرور ہے اس میں، یہ وہ اس طریقے سے ان کے لیے الفاظ نکالا کرتے تھے. ہوا یہ ان کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد ان کی اولاد ہوئی، صحیح سلامت اولاد ہوئی. اس کے بعد نا شادی کے بعد پھر اولاد ہوئی، وہ بھی بالکل صحیح ہوئی، شکر. اس کے بعد جو اولاد ہوئی نا ان کی مطلب فرسٹ ڈے سے ہی وہ اولاد سمجھو معذور تھی. مطلب کہ نہ صحیح کروٹ لے پاتی ہے، نہ کھڑی ہو پاتی. مطلب پہل کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نہ کھڑا ہو پاتا ہے، وہ تو نہیں ہو پاتا، ظاہر ہے. تو جب وہ بڑھتا رہا تو وہ جو ہے نہ کھڑی ہو پائی لڑکی، نہ وہ بیٹھ پائی، نہ کروٹ لے پائی. مطلب وہ سیدھی سیدھی لیٹی رہتی تھی، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے بالکل نا اس طریقے سے ہوئے ہوئے تھے. وہ لڑکی سوچتی تھی مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ وہ مجھے اولاد کی اس میں مد میں ملی ہے. مطلب ان کو خود فیل ہونے لگا کہ شاید میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، یا میرا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا، تو یہ کام میرے ساتھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی شاید سزا دی ہے. مطلب ایک بندہ ہوتا ہے نا، کچھ غلط کام کرتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے، لوگوں کو ایٹیٹیوڈ دکھانا، غرور دکھانا، تو اس کو خود فیل ہو جاتا ہے ایک وقت پہ آ کے. تو ان کو یہی ہونے لگا. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ بچی 10-11 سال کی ہو گئی، وہ اب کروٹ نہیں لے پاتی تھی، وہ کھڑی نہیں ہو پاتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کے ساتھ مسئلے بھی ہوتے ہیں آگے چل کے، تو ان کو یہی ٹینشن ہوتی تھی. مطلب پیمپر ہی بندہ رہتا تھا 10 سال کی عمر تک، پیمپر میں ہی، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ کھانا کھانا، نہ کچھ. مطلب کچھ بھی نہیں. اور ہمیں بھی دیکھ دیکھ کے ترس آتا تھا. اچھا وہ پھر نا بات چیت کرنے کی بہت اچھی ہو گئی، لوگوں سے اتنا ملتی تھی کہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایسی بندی تھی کہ وہ ایک کمرے میں رہا کرتی تھی، کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی تھی. اس کے بعد ان کا لوگوں سے بات چیت کرنا، مطلب انہوں نے اپنے آپ کو ایسا چینج کر لیا کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ پہلے کیسی ہوا کرتی تھی. بہرحال وہ بچی 10 سال تک اذیت میں رہی. مطلب 10 سال تک تو ان کو یہ فیل نہیں ہوا کہ انہوں نے کیا ایسا کام کیا ہے، کیا ایسا گناہ کیا جو اللہ پاک کو پسند نہیں آیا، ان کو نہیں ہوا. لیکن پھر وہ جب 8 سال کی ہو گئی بچی، 9 سال کی ہو گئی، پھر ان کو تھوڑا ہونے لگا کہ ایسا کیوں. میں تو سمجھ رہی تھی شاید بڑی ہو جائے گی تو تھوڑا بہتر ہوگی، تھوڑی بہتری آئے گی. لیکن وہ نہ بچی بول سکتی ہے، نہ وہ بچی سمجھ سکتی تھی، نہ وہ بچی ٹی وی اگر دکھائیں یا موبائل، مطلب کچھ مطلب کچھ بھی نہیں. اس کو نہ موبائل کا پتہ، نہ اس کو ٹی وی کا پتہ. کچھ آ بھی رہا ہے تو مطلب لگتا ہی نہیں کہ وہ سنتی بھی ہے. وہ ایک تو بولتی تو ہے ہی نہیں، دیکھنے میں نظریں بھی وہ نہیں پہچانتی کہ کون ہے کون نہیں. اس کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں، بس کھانا کھلاتے ہیں تو کھا لیتی ہے، ہنستی نہیں ہے، بولتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، کروٹ نہیں لیتی ہے، چلتی نہیں ہے، ہاتھ پاؤں بس ہلاتی ہے، چلتی نہیں، سیدھی سیدھی لیٹی رہتی ہے. مطلب نہ ہونے کے برابر. ایک بچہ ہوتا ہے نا جو چلو ٹی وی وغیرہ دیکھ لیتا ہے یا موبائل ہی دیکھ لیتا ہے تو ماں کو تھوڑا سکون ایسا بچہ ماشاء اللہ سے ٹھیک ٹھاک بچہ ہو، موبائل لے تو بندے کو غصہ ہی آتا ہے کہ موبائل چھوڑ دو، موبائل کی جان. بہرحال اگر ایسا بچہ ہو، وہ ٹی وی بھی دیکھے، کچھ ہنسے بولے، کچھ تو کرے، کوئی ریئیکٹ کرے، تو ماں کو شاید تھوڑی بہت تو تسلی مل جاتی ہو. لیکن اس کے آگے ٹی وی بھی ہوتا ہے، موبائل بھی ہوتا ہے، دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہوتا. اب وہ ماں ہے. آپ سوچیں کہ آپ کسی مطلب ہم غیر کے بچے کو بھی دیکھیں تو ہمارے دل کو احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی کہ کیسا بچہ ہے یہ، ہمیں ہی ترس آئے گا نا ظاہر ہے. تو ایک ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. پھر انہوں نے کیا کیا، استغفار کی کثرت کر دی، استغفار پڑھنا شروع کیا، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی.
تو آپ یقین نہیں کریں گی، وہ بچی 1 سال، حالانکہ ڈاکٹرز کو بھی بہت دکھایا تھا، میں نے بتایا نا بہت امیر لوگ ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی باہر کا بھی کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کسی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کسی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہت امیر لوگ تھے، ڈاکٹروں کو خوب دکھایا، سب کچھ کیا، کوئی بھی فائدہ نہیں۔ پھر انہوں نے استغفار کی کثرت شروع کری، اور استغفار کی کثرت کے بعد وہ بچی بیٹھنے بھی لگی، کھڑی بھی ہونے لگی۔ تھوڑا بہت نقص ہیں ابھی بھی اس میں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہو، لیکن کم سے کم جو رسپانس نہیں کرتی تھی وہ رسپانس کرنے لگی، دیکھنے لگی، بولنے لگی، تھوڑا بہت بولنے لگی، رسپانس کرتی ہے، ٹی وی کو دیکھ کے تھوڑا بہت ہنستی ہے، ایسا نہیں بالکل ہی وہ سیٹ ہو گئی ہو۔ لیکن استغفار کی کثرت سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، بہت زیادہ، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ پھر ان کو یہ بھی یقین ہوا کہ واقعی اللہ پاک کو میرا کوئی ایسا عمل تھا جو ناگوار گزرا، اس کی انہوں نے کثرت کری، گناہوں کی معافی مانگی، تو اور اپنے آپ کو بھی چینج کیا۔ ایسا نہیں کہ صرف استغفار منہ سے کرتی نہیں اور اپنے میں تبدیلی نہ لائی ہوں، اپنے میں بہت زیادہ تبدیلی لے کر آئیں، استغفار کا ورد کیا، اور پھر اپنی بیٹی کے لیے دعا کی، تو وہ بیٹی ماشاءاللہ سے 80% سیٹ ہو گئی۔ تو آپ کو یہ سب میریکل سٹوریز بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پورے توکل کے ساتھ استغفار کریں، اور استغفار کا مقصد ہے یہ کہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنا۔ آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے اور پھر اس گناہ کو اپنے سے دور کریں گے، تو ہی آپ کی توبہ قبول ہوگی اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو جب دعائیں قبول ہوں گی تو آپ کا تو مقصد ہی پورا ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے آپ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور لازمی نہیں ہے کہ آپ استغفار کو صرف دعاؤں کی قبولیت کے لیے پڑھیں، اپنے گناہ مٹانے کے لیے بھی پڑھیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، کتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ ہمیں صرف کیا دنیاوی چیزوں کا شوق ہے کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اولاد کی نعمت بھی مل جائے، پیسہ بھی مل جائے، رزق بھی مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن ہم اپنے اللہ پاک کو کیسے خوش کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، اس چیز کو بھی غور کریں کہ ہمیں اوپر بھی جانا ہے، خدا کے پاس بھی جانا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا انتظام کیے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ہم استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ تو آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیں اور اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ نیو ہے تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کی بھی کوئی میریکل سٹوری ہو استغفار کو لے کے، درود کو لے کے، یا کوئی کسی نماز کو لے کے جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ میرا فیس بک کا لنک ویڈیو میں ایڈ ہے، میرے پیج پہ ایڈ ہوا ہوا ہے اس کا لنک، تو وہاں پہ آپ مجھ سے میسیج پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔